23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس کا اصل میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مطلب جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں، ان کو ملا کے ایک الگ ملک بنایا جائے گا جس کی سرحدیں جدا ہوں گی، اور جہاں پہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ اپنی مرضی سے ریاست کا نظام، ریاست کا کاروبار وہ چلا سکیں گے۔ لیکن اب جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ہم جغرافیائی سرحدوں کی بات کرتے ہیں، مطلب ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ پاکستان آزاد ہے کیونکہ اس کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ جہاں تک ریاست کے کاروبار چلانے کا ذکر ہے، ریاست میں جو فیصلے ہونے ہیں ان کا جو جہاں تک ذکر ہے، اس میں سے تو عام لوگوں کو بالکل نکال دیا گیا ہے۔ دراصل آزادی ایک بہت ہی میرا خیال ہے کمپلیکس کانسیپٹ ہے یا تصور ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کی مختلف طریقوں سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدلتی بھی رہی ہے۔ پریزیڈنٹ روزویلٹ جو تھے، ایف ڈی آر، فرینکلن ڈی روزویلٹ جو امریکہ کے صدر تھے، انہوں نے 1941 کی ایک اپنی تقریر میں یہ کہا تھا، انہوں نے چار آزادیوں کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آزادیاں جو ہیں امریکہ میں رہنے والے جو ہیں ان کو میسر ہونی چاہیے۔ اس میں سے جو پہلی آزادی تھی وہ تو تھی فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی کہ ہر انسان کو بولنے کی، لکھنے کی اور اپنے جو اس کے خیالات ہیں اس کو اظہار کرنے کی، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ دوسری جو آزادی تھی، انہوں نے کہا کہ ہر ایک فرد جو ہے اس ملک کا، ہر شہری جو ہے وہ اس کو عبادت کرنے کی، اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، یعنی کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ جو تیسری آزادی کو انہوں نے ذکر کیا وہ فریڈم فرام وانٹ تھا، مطلب آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، جو آپ کی جو ضروریات ہوتی ہیں زندگی کی وہ آپ کی پوری ہوں۔ اور اس میں انہوں نے الیبوریٹ تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ جو پیچھے ان کے تھاٹ پروسیس تھا وہ یہ کہ جو انسان کی بنیاد، مطلب جیسے تعلیم ہے، جیسے خوراک ہے، جیسے گھر ہے، جیسے علاج معالجے کی سہولیات ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں وہ سب جو ہے ہر انسان کو میسر ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس لحاظ سے آزاد ہو جائے، اس کی پریشانی نہ ہو کہ مجھے یہ چیزیں کیسے ملیں گی یا نہیں ملیں گی، کب ملیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو چوتھی آزادی کا انہوں نے ذکر کیا وہ انہوں نے کہا کہ فریڈم فرام فیئر، یعنی کہ کسی کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے مطمئن سمجھے کہ کوئی اس پہ آ کے ظلم نہیں کر سکتا، جبر نہیں کر سکتا۔ تو یہ چار آزادیوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ تو جب میں آزادی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آزادی ایک احساس ہے یا ایک فیلنگ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، مطلب ہر ایک کے لیے وہ مختلف فیلنگ ہو سکتی ہے، آپ کے مواقع، آپ کے حالات، آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں، آپ کے جو ارد گرد میں جو آپ کے ماحول میں چل رہا ہے اس وقت، جو معاشرہ ہے، اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھ سکتے ہیں، یا آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ آپ شاید آزاد نہیں ہیں۔ تو آزاد جو ہے وہ ایک انسان کے لیے پرسنل بھی ایک اس کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے، جو کہ کئی دفعہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں، اس کا ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ ایکسپریس نہیں بھی کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو کہنا چاہوں میں وہ کہہ سکوں، جو کرنا چاہوں وہ میں کر سکوں، جہاں میں جانا چاہوں وہ میں جا سکوں، اور پھر یہ کہ جو میں نہیں کہنا چاہتی وہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہنے پہ، جو میں کرنا نہیں چاہتی وہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کرنے پہ، اور جہاں میں جانا چاہتی ہوں وہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا وہاں جانے پہ۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو 100% اس آزادی سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہو، یا اس کو یہ آزادی ملی ہو۔ تو آزادی کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ ٹائمز پہ، ڈفرینٹ حالات میں یہ بدلتا رہتا ہے انسانوں کے لیے۔ ہاں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ بہت ہی دولت مند ہیں، جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے، وہ شاید کافی حد تک یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں ان کے سامنے بھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 100% تو یہ اس طرح کی آزادی کسی کو بھی نہ میسر ہے، نہ میرا خیال ہے کہ کبھی ہوگی میسر۔ تو اس طرح کی آزادی تو مطلب امریکہ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کی آزادی ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، اور اب تو یہاں پہ حالات جو ہیں وہ جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ اگلے 4 سال پتہ نہیں کیسے گزریں گے، کس قسم کی لوگوں کی آزادیاں جو ہیں وہ سلب کر لی جائیں گی۔ تو میں آج آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کے خیال میں آزادی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب
ضروری. ابھی عمران خان نے ایک حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا تھا اور اس کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ابھی تک یہی کہتی ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. لیکن عمران خان نے نہ خود نہ کبھی اس کی ٹیم نے نہ کسی لیڈر نے کوئی واضح نہیں کیا کہ ان کے خیال میں حقیقی آزادی کیا ہے اور وہ پاکستان میں لوگوں کو کیسے ملے گی. تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے خیال میں آزادی کیا ہے اور کس قسم کی ہے آپ کی پرسنل لائف میں, اور آپ کو اگر وزیر اعظم بنا دیا جائے ملک کا تو آپ اس ملک میں رہنے والے جو شہری ہیں ان کو کس قسم کی آزادی دینا چاہیں گے اور کس قسم کی آزادی نہیں دینا چاہیں گے. تو یہ اس پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اپنی رائے بتا دیتی ہوں. میرے خیال میں آزادی جو ہے اس کو ہم بالکل ہی بنیادی سطح سے شروع کرتے ہیں. مطلب سب سے جو بنیادی انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اچھی خوراک ہوتی ہے, کیونکہ اچھی خوراک کے بغیر تو ایک اچھی طرح سے انسان جی بھی نہیں سکتا نا, زندہ بھی نہیں رہ سکتا. تو سب سے بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی خوراک پیٹ بھر کے کھانے کو ملے. لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو اچھی خوراک ملے, آپ کو جو دل چاہے آپ کو کھانے کو ملے, لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کسی کی ہر بات ماننی پڑے, ہر وہ کام کرنا پڑے جو وہ آپ سے چاہتا ہے یا چاہتی ہے, یا آپ کو کسی ایک خاص ماحول میں رہنا پڑے, آپ کو گھومنے کی آزادی نہ ہو, آپ کو چلنے پھرنے کی, جانے کی, سوچنے کی آزادی نہ ہو, تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ آزادی ہے؟ کہ آپ صرف پیٹ بھر کے کھانا ہی آزادی ہوتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ صرف کھانا جو ہے وہ تو جانوروں کے لیے کافی ہو سکتا ہے, انسانوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو انسانوں کو ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کا بنیادی جو اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو پریزیڈنٹ روزویلٹ نے جب بات کی تھی فریڈم فرام وانٹ, اس کے پیچھے معاشی آزادی تھی, معاشی خود مختاری تھی. کیونکہ جب تک آپ معاشی طور پہ کسی نہ کسی کے محتاج رہتے ہیں, چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہی کوئی فرد نہ ہو, یا قبیلے برادری کا کوئی سردار نہ ہو, یا کوئی اور ایسی طاقت نہ ہو جس کا آپ پہ زور اور جبر ہے, تو آپ آزاد تو نہیں ہو سکتے. تو اس لیے معاشی خود مختاری جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اب معاشی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ اپنے لیے خوراک بھی لے سکتے ہیں, گھر بھی لے سکتے ہیں, آپ کے پاس اور بھی جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں, اور آپ اس کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہوتے, کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ایک جو ہے یہ بنیادی میں سمجھتی ہوں کہ یہاں سے انسان کی جو پہلی آزادی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پاکستان کے اگر کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو جو دوسری آزادی ہے تو جس طرح میں نے کہا تھا جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ ریاست کی جو پاکستان کی ریاست ہوگی اس کی ایک خاص سرحدیں ہوں گی, حدود اربع ہوگا. اور دوسرا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کے جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہوں گے وہ پاکستان میں ایسا نظام بنا سکیں گے, ریاست کو اس طرح سے چلا سکیں گے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو دوسرا جو پہلو ہے اس آزادی کا یہ پورا نہیں ہوا. تو میرے خیال میں اس وقت ایک تو میں نے کہا کہ معاشی خود مختاری ہونی چاہیے, اور دوسرا جو بیسک آزادی ہے اس ملک میں وہ اس ملک کو چلانے کی, ریاست کو چلانے کی, اپنی مرضی کے مطابق اس میں قانون اور پالیسیاں بنانے کی آزادی وہ نہیں ملی ابھی تک لوگوں کو, کیونکہ وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, وہ کچھ لوگوں نے ہائی جیک کر لی ہے آپ سمجھ لیں, اور ایک خاص طبقہ ہے جو کہ اس ملک کو چلا رہا ہے, اور اس میں عام لوگوں کی رائے بالکل بھی شامل نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی آزادی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب سیاسی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو نعرے لگانے کی آزادی ہے یا آپ کو صرف ووٹ دینے کی آزادی ہے. سیاسی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن بھی لڑ سکیں, آپ کی آواز جو ہے اس ملک کے فیصلے جہاں پہ ہوتے ہیں اس میں آپ کی آواز کو سنا جائے, اس کی اہمیت ہو, اس کا ایک طریقہ کار ہو. تو پاکستان میں کاغذی طور پہ تو کہنے کو یہ آزادی ہے, مطلب یہ کہ تھیوریٹیکلی تو کوئی آپ کو الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتا, لیکن کیا اس کے لیے آپ کو امپاور کیا گیا ہے؟ کیا اس کے لیے وہ لوازمات موجود ہیں جس کے تھرو آپ کے سامنے سیاست میں آنے کے, الیکشن لڑنے کے راستے کھلے ہیں؟ یہ ابھی تک یہاں پہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس آزادی کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد شہری کی طرح رہ سکیں. تو صحیح ہے کہ ایک تو آپ کی جغرافیائی حدود ہوتی ہیں, اس پہ کوئی بھی دشمن اگر حملہ
کرے تو وہ آپ کی آزادی پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن اسی طرح اگر آپ کی جو سیاسی آزادی ہے اگر وہ آپ کو نہ مل رہی ہو اور اس کو ظاہر ہے کہ آپ پہ حملہ تو نہیں کیا جا رہا لیکن اس کو اور طریقوں سے مختلف پالیسیوں سے مختلف جو اس ملک میں چلانے کے قانون بنا دیے گئے ہیں اس کے ذریعے آپ کو آپ کی اس آزادی کو محدود کر دیا گیا ہے، مطلب جس طرح سے کہ یہاں الیکشن ہوتے ہیں، جس طرح پیسے کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح الیکٹیبلز کی پاور ہے، جس طرح کہ یہاں پہ جو کیونکہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت اور اختیار بھی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ووٹ خرید بھی سکتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگ ووٹ بیچ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ آزادی جو ہے یہ بہت ضروری ہے پاکستان میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہاں سے شروع کریں پاکستان کے کانٹیکس میں کہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آزادی کا بہت میں نے جیسے کہا وسیع معنی بھی ہیں، مختلف معنی بھی ہیں، اٹس ویری کمپلیکس کانسیپٹ، لیکن اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ ہر شہری کو معاشی آزادی ہو اور ہر شہری کو سیاسی آزادی ہو جس کے ذریعے وہ اس ملک کے جو کاروبار چلتا ہے، اس ملک کے جو نظام چلتا ہے، اس ملک میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں اس کی آواز ہو، اس میں اس کا حصہ ہو۔ ان دونوں کے لحاظ سے مطلب معاشی آزادی اور سیاسی آزادی کے لحاظ سے تو میں سمجھوں گی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہنوز دلی دور است، تو ابھی ہم بہت دور ہیں، اور جس طرح پاکستان کو ایک آزاد مملکت یعنی کہ سرحدی طور پہ سرحدیں اس کی آزاد ہوں، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی تھی، اسی طرح میرا خیال ہے کہ اب ہمیں معاشی اور سیاسی آزادی اور خود مختاری کے لیے جو کہ ہر فرد کا حق ہے اس ملک میں، اس کے لیے بھی ایک جدوجہد کرنی پڑے گی، اور ظاہر ہے کہ وہی جدوجہد وہی لوگ کریں گے جن کو یہ چیزیں نہیں مل رہی ابھی، اور وہی لوگ اکثریت میں ہیں، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ حاصل کیا جا سکے، لیکن ظاہر ہے کہ گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ لوگوں کو آپ کو سوچنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، اور پھر اس کے لیے اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی۔ اور برابری پارٹی تو بنائی ہی اس لیے تھی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں لوگوں کو عام لوگوں کو میسر نہیں ہیں، بلکہ عام لوگوں کو تو بالکل الگ کر دیا گیا ہے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے اور ایون معیشت کا تعلق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو سماجی نظام ہوتا ہے اس میں بھی پھر عام لوگ جو ہیں وہ ان کا بھی استحصال ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ دو چیزیں آپ کو اس ملک میں ہر شہری کو نہیں ملیں گی ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ تو آپ بھی سوچیں اور کامنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں آزادی کیا ہونی چاہیے، آزادی کا کیا مطلب ہے، آپ اپنے لیے کیسی آزادی چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں باقی جو 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔